أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. مکہ مکرمہ میں سن 5 ہجری تک مسلمان حد سے زیادہ پریشان اور مشقتوں میں گرفتار رہے اور اجازت طلب کی کہ انہیں حبشہ جانے کی اجازت دی جائے. جعفر ابن ابی طالب اور مسلمان مہاجرین کا ایک گروہ تیار ہو کر سفر میں روانہ ہوا اور یہ قافلہ حبشہ پہنچا، ایتھیوپیا، وہاں پہنچ گیا. مکے والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی ایک وفد اپنا جو ہے پہلے تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے سمندر کے کنارے پر بھیجا، لیکن کشتیاں جا چکی تھیں. انہوں نے دوبارہ تیاری کی، کھجوریں لیں، چمڑا لیا اور بہت سے ہدیے اور تحفے حبشہ کے بادشاہ کے لیے لیے اور دربار میں پہنچ کر یہ ہدیے تحفے جو ہے پیش کیے اور یوں کہا کہ ہمارے یہاں کے کچھ بھاگے ہوئے لوگ اور گناہگار جو ہیں وہ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں ان حضرات کو سپرد کر دیجئے، واپس کر دیجئے. نجاشی جس کا نام اصحمہ ہے،
اس نے کہا کہ پہلے ان لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے کہ وہ کیوں نکل کر آئے ہیں، کیوں بھاگے ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی جو کتابوں میں مرقوم ہے کہ ہم لوگ مردار کھاتے تھے، شرابیں پیتے تھے، جوئے کھیلتے تھے، زندہ لڑکیوں کو درگور کرتے تھے، بت پرستیاں کرتے تھے، ہمارے اندر ہر طرح کی برائیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایک زبردست پیغمبر بھیجا، اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت پر لگایا، بت پرستی سے ہٹایا، اور قرآن کریم اس پر نازل ہوتا ہے۔ سورہ مریم کی چند آیتیں سنائی پڑھ کر عش عش کرنے لگا، نجاشی حیران ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مذہب تھا ہمارا اور ہے اس کو بیان کیا، سچی سچی بات بیان کی کہ ان کی مشقتوں اور دکھ سے تنگ آ کر ہم لوگ آئے ہیں، بھاگ کر نہیں آئے۔ بادشاہ نے وہ تمام تحفے جتنے دیے تھے مشرکین مکہ نے وہ واپس کر دیے، اور مسلمانوں سے کہا تم ملک میں نہایت امن و امان کے ساتھ رہنا چاہو تو رہو، اور دوسرے لوگوں کو بلانا چاہو تو بلا لو، میرے ملک میں تم کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور تم جو قرآن کریم سناتے ہو وہ نہایت سچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل سے میل کھانے والا کلام ہے، لہٰذا آرام سے رہو، میں سوچوں گا، غور کروں گا اس دین کے اوپر۔ دوسرا وفد بھی بعد میں آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ سے منسوب تھی ان کو لے کر ہجرت کی، اس لیے ذی النورین کہلاتے ہیں کہ ایک حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینے کی ہجرت کی، اور حضور کے گھر کے دو نور آپ کے یہاں آئے، یعنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہوئیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں، یہ دو وجوہات ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، قرآن کریم کی سچائی اور اسلام کی صداقت کو دیکھ کر دین قبول کیا، لیکن ملاقات حضور سے اس کی نہ ہو سکی، اور ان کی صلاۃ جنازہ غائبانہ طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پڑھی، صحابہ کرام اس کے گواہ ہیں۔ 70 آدمیوں کا وفد نجاشی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیجا۔ جب یہ آئے تو حضور نے استقبال کیا، آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا، اور اکرام کرنے کے بعد ان کو دین کی دعوت دی۔ دین کی دعوت کو ان حضرات نے منظور کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف پڑھ کر ان کو سنائی، زار و قطار رونے لگے، جس کا تذکرہ انہوں نے قرآن کریم نے یہاں کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔
زار و قطار روئے یاسین شریف کو سن کر، اور یوں کہا کہ یہ کلام کتنا سچا اور کتنا اچھا اور حق پر مبنی۔ جب حق بات دل میں اتر جاتی ہے تو اس کے قبول کرنے میں انسان کو کوئی دریغ نہیں ہوتا، کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا، انسان کا دل بس طے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ قبول کر لینا ہے۔ آنے والے 70 آدمیوں کے وفد نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں کہا کہ اللہ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں ہمیں بھی ایمان لانے والوں کے اندر لکھ لینا، ہمیں بھی شامل فرما لینا، صادقین کے اندر، سچوں کے اندر، تیرے توحید کی گواہی دینے والوں کے اندر ہمیں بھی شامل کر لینا۔ یہود مدینہ جو تھے وہ آگ بگولا ہوئے کہ ابھی صبح تو آئے تھے اور شام کو ایمان بھی قبول کر لیا، تو کیا دیکھ لیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا ہم نے حق دیکھ لیا۔ حق دیکھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، منٹوں میں سمجھ میں آتا ہے، لمحوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ اس کلام کی حقانیت اور نبی کی صداقت منٹوں لمحوں میں سمجھ میں آئی، اور ذرا پس و پیش کیے بغیر ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ دین قبول کیا ہے۔ اور کیوں قبول نہ کریں؟ انتظار کس بات کا کریں؟ کیوں راہ دیکھیں؟ کس کی راہ دیکھیں؟ کس کے منتظر رہیں؟ جب حق بات سامنے آ گئی، جب سچائی سامنے آ گئی، پھر رکنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر سوچنے کا کیا مطلب ہے؟ سوچ چکے ہیں ہم۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کیوں نہ لائیں ایمان ہم لوگ جبکہ حق ہمارے سامنے آ گیا، اور ہم اس امید کو لے کر آئے تھے کہ ہمیں صالحین کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرمائے، وہ ایمان قبول کریں گے، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، صحابہ کے ساتھ رہیں گے، تو صالحین کے اندر جلدی سے جلدی ہمارا شمار ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے سے پہلے ہماری جان نکل جائے اور بغیر ایمان کے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس کا بدلہ دیا، اور بدلہ کیا دیا؟ دنیا میں تو ان کو نعمتوں سے نوازا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محروم نہیں فرماتے، دنیا میں بھی دیتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا جس کے نیچے سے نہروں میں پانی بہہ رہا ہو۔ اوپر سے یہ نعمتیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں سے نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چند سالوں کے بعد وہاں سے نکال دیا جائے گا، جتنے سال عبادت کی اتنے سال رہو، بعد میں نکل جاؤ۔ فرمانے ایک مرتبہ داخل کریں گے جنت میں تو خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، محسنین، ان کا بدلہ اسی طرح کا دیا جاتا ہے کہ ان کو جنتوں سے نوازا جاتا ہے اور وہاں کے دائمی اور ہمیشہ رہنے والے انعامات سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے کفر کی حالت میں اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے نبی کی تکذیب کر دی، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور نبی کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہمیشہ کی جہنم والے ہیں۔ کفر پر اگر موت آ گئی تو دائمی جہنم یقینی ہے، اور ایمان پر موت آئی اگر گناہ ہوئے ہیں تو گناہوں کی سزا کے بعد دائمی جنت یقینی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں، اصل میں تو اب احکام شروع ہونے والے ہیں، اس سے پہلے چونکہ پیچھے عیسائیوں کا اور رحمان کا تذکرہ ہوا تھا،
یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ جو چیزیں حلال ہیں ان کو استعمال کرو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام رکھو۔ اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام کرنا منع ہے۔ لا تحرموا، حرام نہ کرو طیبات، پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے۔ کچھ لوگوں نے دنیا کی لذات کو اور چیزوں کو چھوڑنے کا، ترک لذات اور رہبانیت کا ارادہ کر لیا تھا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں گوشت وغیرہ جب کھاتا ہوں تو شہوانی خیالات میرے بڑھ جاتے ہیں، اس بنا پر میں چاہتا ہوں کہ گوشت کھانا چھوڑ دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا رات کو سوئیں گے نہیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہمیشہ روزہ دار رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں، دین مجھ سے سیکھو۔ مجھے اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے کہ طرز زندگی تمہاری کیسی ہونی چاہیے وہ تمہیں معلوم ہو جائے، وہ جی کر میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی ناموافق چیز انسان کے لیے ہے اور آدمی اس کو چھوڑتا ہے اپنے طور پر بغیر حرام کیے ہوئے تو اس کی گنجائش ہے کہ بھئی ایک چیز ہماری طبیعت نے ساتھ نہیں دیا یا ہماری طبیعت میں وہ چیز کھانے پینے کی یا استعمال کی چل نہیں رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیا بغیر اس کے کہ اس کو اپنے اوپر حرام کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حلال کردہ اور حلال شدہ چیز من جانب اللہ جو آئی ہے اس کو کہہ کر یا کسی اور طریقے سے اپنے اوپر حرام کر لینا، جیسے کہ آگے ابھی یمین کا تذکرہ کریں گے کہ اس میں حلال چیز کو اپنے اوپر ممنوع کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گئے، وہاں کھانے کی دعوت تھی اور کھانے میں مرغی تھی۔ اب عرب کی غذاؤں میں زیادہ تر تو بکری کا گوشت ہوتا ہے یا کھجور ہوتے ہیں یا اونٹ کا گوشت ہوتا ہے، یہ عام غذا ہے وہاں کی جو صحابہ کرام اور وہاں کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ کبھی شکار آ گیا تو شکار کا گوشت استعمال کرتے تھے، گوشت عام طور پر استعمال ہوتا تھا۔ تو وہاں مرغی کا گوشت نایاب تھا۔ دعوت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گوشت پیش کیا گیا، ایک ساتھ بیٹھے تھے وہ کھا نہیں رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مرغی کو کچھ گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جب سے قسم کھا لی ہے کہ اب میں مرغی نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ گندگی کھاتی، اس بنا پر میں نہیں کھاؤں گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی استعمال کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لہٰذا یہ حلال چیز ہے، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کر، اور تو نے حرام کر لیا ہے۔ تو حضور کا طریقہ یہ کہ کوئی چیز اپنے اوپر ممنوع کر دیتے تھے اور اس چیز میں بھلائی اور خیر دیکھتے تھے تو اپنی قسم کو توڑ دیتے تھے اور کفارہ جو ہے قسم کا چکا دیتے تھے۔ آگے
یمین کی اقسام آ رہی ہیں اور کفارہ کیا دینا ہے یمین کے ٹوٹنے پر، اس کا بیان جو ہے وہ بھی مستقل طور پر آ رہا ہے۔ چند لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے، ان کو غزوے میں جانا تھا اور سواریاں تھیں نہیں، اور سفر دور کا تبوک کا سفر تھا، کافی سینکڑوں میل دور، بغیر سواری کے سفر نہیں کر سکتے۔ تو حضور سے انہوں نے سواریاں مانگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی طور میں تھے، کوئی بات تھی، آپ نے فرمایا واللہ میں تم کو سواریاں نہیں دوں گا، کیونکہ تم کو جانا ہے اللہ کے راستے میں، تم اپنا انتظام کرو اور اپنا مال خرچ کرو اور نکل کے جاؤ، میں کیوں دوں انتظام، میں کیسے کروں؟ تم کو جانا ہے، تم کو اجر پانا ہے، درجے تم کو ملنے ہیں، تو تم محنت کرو، تم لاؤ کماؤ اور جاؤ۔ بیچارے غمگین ہوئے اور نکل گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے چند اونٹ جو ہے ہدیے میں بھیجے، جوان غر الذرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو دوبارہ بلایا اور بلا کر فرمایا یہ اونٹ کھڑے ہیں جوان، ان کو لے جاؤ، یہ تمہارے لیے ہے۔ تو وہ اونٹ انہوں نے لے تو لیے اور چلے بھی گئے۔ راستے میں ان کو خیال آیا کہ حضور نے تو قسم کھائی تھی کہ ہم کو اونٹ نہیں دیں گے، اور حضور نے اونٹ دیے، کہیں حضور قسم کے بارے میں بھول تو نہیں گئے؟ چل کر پوچھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، لے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے دوبارہ قدم اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہم کو اونٹ نہیں دیں گے، اور آپ نے قسم توڑ دی، اونٹ ہم کو دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ میں نے یوں کہا تھا کہ میں تم کو اونٹ پر سوار نہیں کراؤں گا، اللہ نے سوار کرایا تمہارے لیے، اللہ نے انتظام کیا۔ ایک جواب تو یہ ہے، یہ بہترین جواب دیا، میں نے سوار نہیں کرایا، اللہ نے سوار کرایا، اللہ نے سواریوں کا انتظام کیا، میں نے تم کو دے دی۔ اور دوسرا اصولی جواب دیا حضور نے۔ اصولی جواب یہ دیا کہ جب میں قسم کھا لیتا ہوں اور قسم کے علاوہ کے اندر کوئی خیر دیکھتا ہوں اور بھلائی دیکھتا ہوں تو قسم کو توڑ دیتا ہوں اور اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں، اور جو چیز اچھی ہے اس کو انجام دے دیتا ہوں۔ کفارہ قسم یعنی قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن کو توڑ ہی دینا چاہیے، جیسے کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں بولوں گا، تو اس کو اپنی قسم توڑنا ہے اور کفارہ دینا ہے۔ یا کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں قسم کھا بیٹھا، یوں کہا کہ کل فجر کی نماز میں قسم کھاتا ہوں کہ نہیں پڑھوں گا، تو یہ قسم توڑنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا۔ تو آگے پہلے تو قاعدہ بیان کر دیا کہ رہبانیت اور ترک لذات، حلال چیزوں کی اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے کہ چیزیں حلال ہیں اور صرف جو ہے کوئی ضد میں آ کر ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے اور یوں کہے کہ اب میں اس کا استعمال کروں گا ہی نہیں۔ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر ناموافق ہے کوئی چیز اور کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، مثلا کسی کو مچھلی نہیں کھانا ہے کہ بھئی طبیعت میں نہیں چلتی، میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یوں کہے کہ میں مچھلی کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، سمندری جو جانور ہیں ان میں صرف مچھلی جائز ہے، اور مچھلی وہ ہے جو سمندر کے اندر رہتی ہے، ندی میں رہتی ہے، پانی سے باہر مر جاتی ہے، اس کے اوپر مچھلی کا اطلاق آتا ہے۔
اللہ نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، خامخواہ جو چیزیں ہم نے پاکیزہ بنا کر تمہارے لیے حلال کی ہیں، چیزوں میں اباحت ہے، ان کو اپنے اوپر حرام کر کے طبیعت پر بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ جو شریعت کے احکام ہیں اس پر چلو نا، جو شریعت نے احکام دیے ہیں اس پر عمل کرتے رہو۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طیب چیزیں، جو چیزیں مضی ہیں، غیر طیب ہیں، طبیعت میں نکارت پیدا کرنے والی ہیں، تو ان چیزوں سے بچو، اور جو طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کا استعمال کرو، اور جو حلال ہیں ان کو حلال رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو جب اس پر ایمان لائے ہو تو اس نے جو احکام دیے ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ، اس نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے اس کو اپنے اوپر حلال بھی رکھو، جن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے ان کو حرام بھی رکھو، اور اس طرح سے دین میں زندگی گزارنا سیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی سے کیا کھانا نہ کھانا، کیا کرنا نہ کرنا، تمام چیزوں کی تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اب یونس بھائی کلفاتی کے لیے دعائے مغفرت۔ اسماعیل بھائی عدات وادی پیرالیسس ہوا ہے، ان کے لیے دعا کی گزارش، شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ 24 گھنٹوں میں شہر میں 3 بڑے حادثے پیش آئے، 3 بڑے حادثے پیش آئے۔ 2 دن سے میری طبیعت سوگوار تھی، غمگین تھی، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ طبیعت پر ایک بوجھ سا تھا۔ جمعرات کے روز سے پہلی ایک خبر تو یہ آئی کہ حاجی ابراہیم دادا صاحب مرحوم، جو قوم کے بڑے ہمدرد اور خیرخواہ تھے، غربا کا بڑا خیال رکھتے تھے، مساکین کا بہت خیال رکھتے تھے، مساجد اور مدارس کی امداد فرماتے تھے، ان کے صاحبزادے وہ بھی انہی تمام صفات کے حامل تھے، اسپتال بھی دیکھتے تھے، غربا کو بھی دیکھتے تھے، علم دوست بھی تھے، علماء سے محبت کرنے والا یہ خاندان رہا۔ تو اچانک خالد بھائی کا جو ہے انتقال ہوا، یہ کل کی خبر تھی۔ پھر یہ خبر ابھی مکمل سنی نہیں سنی، اور رات کو اچانک جو ہے ہمارے ڈاکٹر یوسف کاپڑیا صاحب جو ہیں ان کا فون آیا کہ ایک اور حادثہ شہر کے اندر بڑا ہو گیا ہے، اور وہ بڑا حادثہ ایک بڑی شخصیت کا شہر سے اٹھ جانا ہے۔ وہ بڑی شخصیت سگرام پورے میں مختار احمد ناتالی صاحب جو ایڈوکیٹ تھے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور تمام نعمتیں اور چیزیں عطا فرمائی، مال و دولت سے بھی نوازا۔ یہ سمگا اسکول کے صدر بھی رہے ہیں، اور جماعت میں بھی اپنی بہت کام کیا، خدمت کی، اور قوم کی بھی بہت خدمت کی، مختلف ٹرسٹوں میں کام کیا، اور مہاویر جنرل اسپتال جو ہے اس کے اندر مشکل سے شاید کوئی ٹرسٹ کے اندر مسلمان ہوگا، ایک واحد جو ہے مختار بھائی
اس کے اندر ٹرسٹی رہے، اور وہاں جانے والوں کو بڑی سہولت ان کی وجہ سے حاصل ہوتی تھی۔ قوم کے کام کرنے میں پیش پیش رہتے تھے، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اللہ نے ان کو دینداری اور نمازوں کی پابندی اور سنتوں کی پابندی عطا فرمائی تھی۔ یہ نعمت ان کو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملی تھی۔ وہ شاہ عبد الرحیم صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب، ان کے پاس بیٹھتے تھے اور بے تکلف ان سے گفتگو اور بات چیت کرتے تھے، اور حضرت بہت ان سے محبت رکھتے تھے، اور انہی کے یہاں قیام ہوتا تھا، رہنا ہوتا تھا، اور رات دن حضرت کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر پڑتا ہے، تو یہ اثر ان کی طبیعت پر نظر آتا تھا کہ علماء اور اہل اللہ سے وہ بہت محبت رکھتے تھے، اور نماز پنجگانہ کے انتہائی طور پر پابند تھے۔ بیماری کے عالم میں بھی وہ مسئلہ مجھے پوچھا انہوں نے کہ میں کس طریقے سے نماز ادا کروں جبکہ میں بیڈ سے اٹھ ہی نہیں پا رہا ہوں۔ پائپیں لگی ہوئی تھی، 1 سال سے صاحب فراش تھے، لیکن کبھی ان کی زبان پر جو ہے کوئی شکوہ شکایت کی بات نہیں دیکھی۔ جب زبان بند ہو گئی تو میسیج کے ذریعے سے بھی اپنے احباب کو یاد کرتے تھے، اور خدمت کا کام موبائل کے ذریعے سے خاموشی کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ ان کو جمعہ کی مبارک رات ملی، اور کل رات ان کا انتقال ہوا۔ آج صبح میں ان کی جمعہ سے پہلے تدفین ہوئی۔ میں یہ خبر پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک اور خبر آئی، بڑے لوگوں کا، خدمت گزار لوگوں کا اٹھ جانا، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے شہر کے موقر حکیم محترم جناب عبد الحکیم شیخ صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے گوناگون صفات اور خوبیوں سے نوازا تھا، وہ جہاں ایک تجربہ کار حکیم تھے، وہاں وہ قوم کے نبض شناس بھی تھے۔ وہ بیماروں کی بیماری کا مداوا بھی کرتے تھے، اور اپنی خوشخلقی سے بیماروں کو خوش کر دیتے تھے۔ آج جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے مطب میں صبح آ چکے تھے اور چند مریضوں کو دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد ان کی طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ گھبراہٹ کے بعد اپنے بیٹے محمد قاسم کو فون کیا کہ ذرا میرے کمرے میں آنا، تو دمے واپس ہی چل رہا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، کوئی بھی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور جمعہ کا مبارک دن 5 منٹ کے اندر بیٹے محمد قاسم نے بتایا کہ وہ انتقال کر گئے۔ یہ تیسرا غم۔ حضرت حکیم صاحب نے اپنی قوم کی بھی بہت خدمت کی، اپنے خاندان کے اندر بھی بڑے رہے، اور آپس میں سب کو متحد رکھا، اور چیچی جنرل فارمیسی جو ہے اس کو کامیاب طریقے پر جو ان کے آباء و اجداد نے قائم کیا تھا، آج تک اس کو برقرار رکھا اور اس کو ترقی دی، آگے بڑھایا، بچوں کو سب کو اپنے اپنے کاموں سے لگایا، دین کی بڑی فکر فرماتے تھے، سنتوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، علماء سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، میرا بھی علاج کرتے تھے، اور علاج میں اگر میں کبھی دیر سے ان کو فون کروں تو وہ سامنے سے فون کرتے تھے، جیسے ڈاکٹر پٹیل صاحب مجھے سامنے سے فون کرتے تھے کہ بھئی ابھی بہت دن ہوئے، رشید بھائی تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے، میں نے جو دوا بھیجی تھی وہ استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ تو حکیم صاحب بھی فون کر کے پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں، بہت دن سے فون نہیں آیا آپ کا، آپ نے کوئی اطلاع نہیں دی اپنی طبیعت کے بارے میں، فلان حال کیسا ہے، فلان شوگر کا حال کیسا ہے، پریشر کا معاملہ کیسا ہے، میں دوائیاں بھیج رہا ہوں، کوئی خرابی تو نہیں آئی، کیا آپ نے فون کرنا بند کیا؟ بھئی ان کے پاس تو مریضوں کا اتنا لین لگا رہتا تھا کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی تھی، اور دیر سے نمبر آتے تھے 2-2 3-3 گھنٹے کے بعد۔
لیکن ان کا جذبہ کمانے کا بہت کم رہا اور خدمت خلق کا جذبہ ان کا بہت زیادہ رہا۔ یہ جذبہ بڑی اونچی چیز ہے کہ آدمی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھے۔ حکیم صاحب میں ان کے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے خدمت کا جذبہ، غریبوں کی غمگساری، ہمدردی اور ان کی نصرت اور مدد، سخاوت، حق گوئی، وقت کی پابندی، خلوص للہیت، یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ جمعہ کا مبارک دن ملا، عصر کے بعد جو ہے انہیں دفنایا گیا۔ ان تینوں حضرات کے لیے مخصوص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، اور جو خدمات جلیلہ انہوں نے قوم کی اور لوگوں کی انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اپنے شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت حکیم صاحب اور مختار احمد ناتال والا صاحب، ان دونوں حضرات کے جانے سے شہر کے مسلمانوں کو بہت بڑا دھکا پہنچا ہے، اور ایسے خدمت کا جذبہ رکھنے والے چلے جاتے ہیں تو ایک بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل قوم کو عطا فرمائے اور ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور جتنے ان کے رشتہ دار ہیں، جب خبر سن کر ہمارا حال غیر ہو جاتا تھا اور ہو جاتا ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی تمام اولاد کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، اور مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ پیچھے جو حضرات رشتہ داران اور ہم سب رہ گئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلے ایسے حادثوں کے برداشت کرنے کی عطا فرمائے۔ یہ تو بات مرحومین کی ہو گئی۔ اب موجودین میں ایک نیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حافظ عبدالحفیظ صاحب مدرسہ چلا رہے ہیں، مکتب چلا رہے ہیں۔ مکتب میں انہوں نے ایک حفظ کلاس کا شعبہ بھی رکھا ہے، جس کے اندر بچے الحمدللہ قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے مکتب کی خوبیوں میں ہے کہ ایک پر الحمدللہ سرخاب کا لگا ہوا ہے کہ حفظ کلاس بھی جاری ہے الحمدللہ، اور اس سے وقتاً فوقتاً طلبہ نکلتے رہتے ہیں، فارغ ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک طالب علم جو ہمارے عزیز سید شوکت صاحب، جو صاحبزادے ہیں حافظ سید محمود صاحب چکی کے، یہ حافظ محمود صاحب نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حفظ قرآن کیا، اور انہوں نے ہماری مسجد میں بھی جو ہے وہ قرآن کریم سنایا ہے رمضان میں، اور بڑی مسجد میں ایک عرصہ دراز تک قرآن کریم سنایا ہے۔ ان کی آواز نہایت عمدہ اور بہترین تھی، اور قرآن کریم نہایت عمدہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی بڑا قوی عطا فرمایا تھا، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حفظ پر اعتماد کرتے تھے اور بھروسہ کرتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے حافظ غلام محمد صاحب واڑی والا مرحوم، ان کو بھی قرآن کریم خوب یاد رہا۔ وہ ویراول گئے اور برسوں تک انہوں نے تنہا اور اکیلے 20 رکعت تراویح جو ہے سنائی۔ اب ان کے صاحبزادے حافظ ہوئے ہیں، حافظ ایوب صاحب، اور پھر ان کے صاحبزادے جو ہے ان میں بھی یہ سلسلہ چلا، وہ بھی حافظ ہوئے الحمدللہ، اور ابھی ڈاکٹری میں پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال آج راندیر کی شان میں ایک اور اضافہ ہوا۔ ہمارے لیے خوشی کا بڑا بہترین موقع ہے کہ اس بچے نے تکمیل قرآن کریم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نوازے، استاد محترم کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اور ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور جس ادارے میں بیٹھ کر انہوں نے یاد کیا ہے وہ ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے وابستہ رکھے، اور آگے مزید ترقیاں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خدمت لے اور اپنے فضل سے منظور اور قبول فرمائیں۔ تو اب وہ اپنا آخری سبق جو ہے وہ سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ أعوذ بالله من
بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ماشاءاللہ اللہم زد فزد۔ جن موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مواقع میں سے ایک موقع حفظ قرآن کا بھی ہے۔ حفظ قرآن کریم کی تکمیل پر جو دعائیں کی جاتی ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو دعائیں کی جاتی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور تمام مدرسے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور حفاظ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اساتذہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو خیر و عافیت سے نوازے اور یہ جو محنتیں کر رہے ہیں اسے اپنے فضل سے منظور و قبول فرمائے۔ ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا رحم المساکین و یا خیر المسئولین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمارا یہ بیٹھنا منظور و قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، اس کی فہم، اس کا سمجھ، اس کے احکام پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرما۔ گھر گھر میں احترام اور محبت کے ساتھ تلاوت کو جاری ساری فرما۔ اے اللہ روزانہ تلاوت کرنا ہمارا مشغلہ بنا دے، قرآن کریم سے محبت عطا فرما اور ایک ایک حرف سے عشق اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو مدارس خدمتوں میں لگے ہیں ان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اور وہ علماء جو رات دن قرآن کریم کے مشغلے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، اللہ ان کو دارین میں بہترین بدلوں سے مالا مال فرما۔ دنیا والے تو کیا دیں گے، اللہ تیرے خزانے غیب سے ان کی کفالت فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آج جو لوگ انتقال کر گئے اللہ جمیع مرحومین کی مغفرت فرما اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ قبر کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ سکون، چین اور اطمینان نصیب فرما، اور جتنے مرحومین انتقال فرما گئے اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین رشتہ داروں کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرما، ہمت اور حوصلے عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس بچے نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، تادم حیات اس کے سینے میں قرآن کریم کو برقرار فرما اور اس کی تلاوت کی سعادت سے رات دن اس کو بہراور فرما۔ اے الہ العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرما اور مغفرت کے فیصلے فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔